أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج حکیم لقمان اور ان کی طوطے کا واقعہ ہے۔ دوستو حکیم لقمان کی بارے میں آپ سبھی لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت داؤد علیہ السلام کے دور میں اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو گملہ کے قریب ہے اور گملہ فلسطین میں واقع ہے۔ وہ نبی تھے یا نہیں یا تو ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے بہت زیادہ عقل والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کی یونان میں بہت مشہور ہے، جس میں طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی ہے اور اس کا وقار بلند ہو جاتا ہے، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس کے حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعہ موجود ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز کو زبان دی گئی تھی۔ ہر بے زبان کو زبان دی، جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیاں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکے 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا ہے۔ حکیم لقمان نے 2 ایسی گولیاں تیار کر دی۔ ایک اپنے طوطے کو کھلا دیا اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دیا اور طوطے کو نصیحت دی کہ تم اس گولی کو کھا کر 6 مہینہ تک بنا تھکاوٹ کے، بنا بھوک پیاس کے اڑ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ محسوس ہو تو تم اس دوسری گولی کو کھا کر وہیں سے واپس ہو جانا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑ چلا۔ طوطا مسلسل اپنی اڑان 6 مہینے تک جاری رکھے اور ہوا تھا کہ لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ تو طوطے
کو اڑتے ہوئے اب 6 مہینہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہ سمندر کا کنارہ تو دور دور تک کوئی پتھر یا چٹان نہیں دکھائی دے رہا تھا جن کے اوپر وہ بیٹھ کر سانس سے لے سکتا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار ایک سمندر میں چٹان نظر آئی تو طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں بلکہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس مچھلی نے تھوڑی حرکت کی۔ طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ یہ دیکھ کر رہا تھا کہ یہ چٹان ہل کیوں رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ مچھلی بھی طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس طوطے سے بات کرنے لگی، لیکن کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان دی تھی، اس لیے مچھلی نے اس طوطے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ طوطے نے کہا تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب تک طوطا بہت حیران ہوا اور بولنے لگا کہ اللہ کی پناہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مخلوق نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور مجھے حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کونا ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت تھک گیا ہوں اور اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تو مچھلی نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ تو یہاں پر کوئی پہاڑ ہے، نہ ہی کوئی جنگل ہے، نہ ہی کوئی درخت ہے، پر تم بیٹھ کر آرام کر یہاں تک پہنچ سکے۔ تب اس نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا مچھلی کو بتا دیا۔ پھر مچھلی نے کہا سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو میں تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جو مجھے کھا سکتی ہیں۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ مچھلی نے کہا کہ تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ طوطے نے ایسا ہی کیا، مچھلی کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور پھر مچھلی نے پلک جھپکاتی ہوئی اس طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں سے چلا تھا۔ طوطا یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے تو 6 مہینے لگے تھے وہاں تک پہنچنے میں اور تم نے تو مجھے پلک جھپکاتے ہی پہنچا دیا۔ طوطا بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ ابھی تو یہ مچھلی ہے بھی تباہ کر رہی ہے کہ اس نے بڑی مچھلیاں موجود ہیں۔ تو طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور جا کر اپنا سارا منظرہ سنا دیا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حکیم لقمان کا یہ واقعہ سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جگہ کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کہاں تک ہے اور کہاں ختم ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرماتا۔ اللہ حافظ بھائیو۔
watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.